اچھا جواد بھائی، میں چونکہ میں یوتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں ریسنٹلی آپ کو بھی میں نے دعوت دی تھی، ایک چھوٹا سا فٹ بال ٹائپ وہ کیا تھا، میں نے ایکٹیویٹی کی تھی جس میں پھر ہم نے یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگائی ان کے ایشوز کے اوپر. مجھے یہ لگتا ہے ہماری یوتھ کو، لگتا نہیں، مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بھی اسی لیے، کیونکہ آپ بھی یوتھ میں سے ہی ہیں ہمارے لیے، تو کہ ہماری یوتھ کو پرابلم نہیں ہے. ہماری یوتھ کی گائیڈنس جو کہ میری جنریشن کو کرنی چاہیے تھی، شاید ہم نے ان کی گائیڈنس کی. ہم نے ان کا قبلہ، ہم نے ان کا کعبہ، ہم نے ان کا خدا، میں اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نے ان کا خدا مٹیریلزم کو بنا دیا، پیسے کو بنا دیا. ہم نے کیا، یہ ہماری جنریشن کی غلطی تھی کہ یار ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیونکہ میرے دادا کی، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میرے دادا کی جنریشن غلام پیدا ہوئی، آزادی دیکھ لی. میرے والد کی جنریشن غلام پیدا ہوئی، تھوڑی آزادی زیادہ دیکھ لی. ہماری جنریشن سو کالڈ آزاد پیدا ہوئی لیکن کنفیوز رہی کہ یار آزادی کے نام کیا ہے. اب ہم نے چونکہ مارے کھائی ہوئی تھیں اپنے والدین سے، اب ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے، یار نہیں بچوں کو مادر پدر آزاد کر دو. ہم ایک ایکسٹریم سے نکلے تھے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ ہوا کہ یوتھ ہماری کنفیوز ہو گئی کہ یار دادا کہتا ہے ایک، باپ کہتا ہے ایک، دوست کہتے ہیں ایک، پیئر پریشر ایک، یونیورسٹی ایک. آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جو ایک بچی کے پاس سے اتنی ساری ڈرگز پکڑی گئی ہیں. میں پورنوگرافی ایڈکشن پہ کام کرتا ہوں، اتنے سارے کے. اب وہ بیچارے، میں یہ حساب لگایا کہ وہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان بیچاروں کی کنفیوژن اتنی ڈال دی ہے ہم نے. اچھا پھر وہ جو آپ نے بات کی 2000 والے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا، تو ہم نے وہ جو دہشت گرد کا کانسیپٹ اپنی یوتھ کو ایک اور دے دیا کہ بھئی ہم وہ اگین اس کانسیپٹ سے اگین کام اور خراب ہونا شروع ہو گیا. اب ہمارا یوتھ جو ہے وہ کہتا ہے اگر یہ دین سچا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ چپ ہے، شرم نہیں آئی تمہیں، ایسی باتیں کرتے ہو. وہ ایک ٹیچر کا میں قصہ سنایا کرتا ہوں. ایک ٹیچر کہنے لگی اپنے بچوں کو کہ یار بیٹا سوال پوچھا کریں، سوال پوچھنا بڑی اچھی بات ہے. جو بچے سوال پوچھتے ہیں نا، ان کے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں. تو بچے نے کھڑے ہو کے سوال پوچھ لیا کہ میڈم سوال کیسا پوچھنا چاہیے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ منع کیا تھا. تو ہم بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا. محلے میں بزرگوں کا، اور میں بڑی اوپن بانگے دور یہ بات کہنے لگا ہوں، محلے میں بزرگوں کا، یا جس طرح آپ نے کہا مسجد میں پریزیڈنٹ کا ایک کنٹرول ہوتا ہے، ہمارے یہاں جھگڑا ہے ہی کنٹرول کا. پھر آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ رول میں یوتھ کو دینا چاہیے ہمیں. کیوں بھائی یوتھ کو کیوں؟ ہم تو یوتھ کو اگلی صف میں نہیں کھڑے ہونے کی اجازت دیتے. مطلب میری زندگی میں مجھے بچپن سے ایک تکلیف رہی ہے، میں اللہ کا بچپن بڑا احسان رہا ہے. جب میں چھوٹا تھا نا، 8 9 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے کرکٹ میں اگر اس کی باری آ جائے نا تو وہی دنیا بدل جاتی ہے، رائٹ. اگر باری پہ اذان ہوتی تھی میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ یار ٹھیک ہے باری بعد میں لے لوں گا اپنی. وہاں جا کے اگلی صف میں کھڑے ہونا، مجھے انہوں نے اٹھا کے پیچھے کر دینا، نماز نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے یوں پیچھے کر دینا، اور پھر بعد میں ڈانٹنا کہ بچے چلو پیچھے. ٹھیک ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 40 years ago 40 45 years ago، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آج بھی میرا خیال ہے کانسیپٹ اس سے بہتر نہیں ہوا. تو پھر یہ ہم برج کیسے بنائیں یار کہ یوتھ اور اولڈ جو ہے، جو ہمارے وہ ہیں، ان کی کنفیوژن. مسجد اس میں کیسے ہم یوتھ کو مسجد، پہلے تو سوال یہ کہ آپ یوتھ کو مسجد میں لاتے کیسے ہیں، پہلا تو سوال ہی میرا یہاں پر. نہیں، اصل میں نے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا بیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز بالکل چینج ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو کیونکہ میں فیلڈ میں ہوں نا، کم از کم تقریباً 50 سے 60 مسجد تو ہم وزٹ کر چکے ہیں ابھی تک پچھلے 3 سالوں میں. اچھا، تو یوتھ مسجد میں ہی ہوتی ہے، اور بزرگ بھی مسجد میں ہوتے ہیں، سارے مسجد میں ہی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ مسلح تک ہے نا، تو ہم نے ان کو چینلائز کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس طرح کی گائیڈنس کبھی نہیں ملی، اور گائیڈنس اوپر سے آتی ہے، بالکل نیچے سے نہیں آتی نا. تو گائیڈنس ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے بچوں کو مٹیریلزم میں، ہم نے نہیں لگایا، ہمارے سسٹم نے لگایا. مطلب ہمارے وزیر اعظم نے کبھی یہ بات کی آؤ احتجاج کریں، آؤ مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. They will never say that. Even مولانا فضل الرحمان بھی کبھی اس لیے احتجاج نہیں کرے آؤ سارے مل کے اجتماعی توبہ کرتے ہیں. They will not do that. وہ کس لیے آتے ہیں؟ چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، تو اس کا اثر ہوتا ہے پوری کی پوری روزگار پہ لگا دیا ہے. بالکل اٹ ہیو ٹو بی. تو ظاہر بات ہے نیچے والوں کو بھی ٹینشن ہوگی. پھر ہمارا جو کنزیومرزم سوسائٹی ہے، کنزیومرزم کے اندر پیسہ زیادہ چاہیے بھائی.
آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی چیز خرید لینی ہے, بالکل. تو ابے کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب عورت جو ہے نا اس کو ایموشنل چیز چاہیے ہوتی ہے, لیکن مرد کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر دوں, بے شک اس کی جیت ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے آئی ڈیڈ اٹ, بالکل, یعنی کہ اس کو جو چاہیے میں نے کر دیا, تو وہ اسی طرح سوچتا ہے. لیکن اس کی تھنکنگ کو بینڈ تو کسی بڑے نے کرنا نا, تو وہ بڑا ہمیشہ یا تو علاقے کے علماء ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, یا وہ ظاہر بات ہے جو پولیٹیکل لیڈرز یہ بڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو ادھر سے افیکٹ آتا ہے. دوسری بات ہے کہ جو ہمارا امام ہے اس کو اپنے ٹرینڈ کس لیے کیا ہے, بھئی اس کا تو قصور نہیں ہے نا, آپ نے اس کو ٹرینڈ کیا تھا. تمہاری تجوید اچھی ہونی چاہیے, تمہاری تلاوت اچھی ہونی چاہیے, 5 وقت مطلب 7 بجے نماز ہے تو تمہیں کم از کم 55 منٹ وہاں پہ ہونا چاہیے, ریچولز کے لیے. اور وہ ہے, وہ ہے نا. بالکل. اس نے آپ نے کبھی مسجد بند ہوتی دیکھی ہے؟ نہیں, اس کی ڈیوٹی بالکل صحیح دیتا ہے وہ. دیکھ رہے ڈاکٹر کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, روڈ بلاک کیے انہوں نے, لائرز نے روڈز بلاک کیے ہیں, کسانوں نے روڈ بلاک کیے ہیں, سوائے مولوی کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, یہ عجیب جملہ ہے. پاکستان کے اندر 2 ہی اسٹیبلشمنٹس ہیں جو مضبوط ہے, یا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے یا مولوی ہے. مولوی سے ایبسلیوٹلی یہ سب سے مضبوط ادارہ ہے. لیکن آج بھی دیکھ لیں جیسا مرضی ہے نظام, لیکن وہ سسٹم چھیڑنے سے ڈرتے ہیں. اسلامک سسٹم کو پارلیمنٹ ہو چاہے عدالت ہو, چھیڑنے سے, نام لینے سے, ورلڈ کو بینڈ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ مولوی کے اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے. بے شک. فضل الرحمان کی آپ کی جو مرضی آپ اس کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اوپینینز رکھیں, لیکن ہی از آلویز ان دا پکچر. وائی؟ بیکاز آف دا مولوی اسٹیبلشمنٹ. تو اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے, ان کے گراؤنڈز مضبوط ہیں. تو میں نے یہ ویژن اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے گراؤنڈز آلریڈی مضبوط ہے, لیکن وہ محلے سے کنیکٹ نہیں ہو گئے, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. یعنی کہ مولوی سے سوال پوچھتا ہے گردن کا مسح کرنا ہے کہ نہیں کرنا, پاؤں کیسے دھونے ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے, وچ از ضروری, لیکن وہ باقی کسی چیز کے بارے میں اس سے مشورے نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے ٹرینڈ نہیں کیا گیا جس کے لیے اس کو ٹرینڈ کیا گیا تھا. ہی از ویری گڈ ان دیٹ. ایبسلیوٹلی. تھوڑی سی آپ اس کو اپ گریڈ کر دیں, بس تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اینالائز اوپر کر دیں, تو اس کا فائدہ ہوا مجھے. وہ جو تیسری آپ نے بات کی نا, کنٹرول ہے, ایک علاقے کا اتھارٹیٹیو کنٹرول ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ ایک ڈر پیدا ہوا یہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد. اسی طرح پاکستان میں رد الفساد ایک آپریشن ہوا, بالکل رد الفساد ہوا, اس کی بہت سارے مولوی پکڑے گئے, مساجد جو ہے نا وہ سیل کر دی گئی. اس کی وجہ سے یہ لوگ بیک فٹ چلے گئے, یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے, یہ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے. کیوں؟ اس کا پتہ نہیں کسی کنیکشن ہوا, کسی اس کے ساتھ ہوا, کسی اس کے ساتھ ہوا, تو ہم پکڑے جائیں گے. ہماری مسجد جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. تو اس ہیزیٹیشن کی وجہ سے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, وچ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. لیکن ہم اب تھوڑا ظاہری بات ہے وہ بندہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے, کیونکہ یہ پروجیکٹ ہو نہیں رہا, ایک انٹرنیشنل نیشنل لیول کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے نہیں ہے. تو ہم نے جب اب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنا پورا ویژن, پہلے کس کو؟ انتظامیہ کو, ناٹ دی پبلک. انتظامیہ کو اپنا ویژن ایکسپلین کرتے ہیں, دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. میں کہ یہ تو ضرور ہونا چاہیے. میں نے کہا کہیں پہ میرا نام نہیں لگے گا, کہیں پہ میری جماعت کا نام نہیں لگے گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک سسٹم چاہیے. بلکہ کچھ جگہوں پہ میں نے باقاعدہ پولیس سے پیپر شیپر نکلوا کے ان کو دیے کہ میں کو وانٹڈ نہیں ہوں, اللہ معاف کرے, میرے پہ کوئی پرچہ نہیں ہے, میرا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. میں نے اپنی پکچرز دی, اپنی چیزیں دی کہ بھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساڈا نا کوئی پرابلم نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف اور صرف یہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ ہمیں کرنے کو. انہوں نے کرنے دیا, انہوں نے کرنے دیا, دے ولنگ اس ٹو ڈو. لیکن وہ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سب کی. نہیں, ہمارا ملک لیول ہے, اللہ کی قسم ہمارا ملک کمال ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, یہ جوش میں نہیں کہہ رہا, بیکاز آپ جب فیلڈ پہ جاتے ہیں تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ, بہت ڈفرینٹ ہے. آپ نے کہا یوتھ کو کیسے لے کر آئیں, ہم جو ہے نا بابے تو کام نہیں کر سکتے نا. اب جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو محلے میں گھومنا پھرنا پڑے گا, تھوڑی سی کریٹو ہونا پڑے گا, کچھ نئے آئیڈیاز لانے پڑیں گے. تو بزرگ لا نہیں پاتے, اس لیے بزرگ اسپیس دے دیتے ہیں ہم, کیونکہ ان کی برین واشنگ کرتے ہیں تھوڑی سی میں نے پازیٹیو مینر. پہلے 3 ماہ ہم صرف اور صرف لیکچرز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کبھی ابھی تک کسی بابے نے ہمیں تنگ نہیں کیا, کسی بزرگ نے ہمیں تنگ نہیں کیا. وائی؟ کیونکہ ہم الٹرنیٹیو سسٹم کریٹ کرتے ہیں. ان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم چینج نہیں کرتے, نہ ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں, نہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ چینج کرو, یہ چینج کرو, بیکاز ان کو کمفرٹ زون پھر بدلنا پڑتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں کرتے, ہم ایک پیرلل سسٹم کریٹ کرتے ہیں وچ ایونچولی اوور پاور کر دیتا ہے ایگزسٹنگ سسٹم کو. وائی؟ بیکاز یہ کام زیادہ کرنے لگ جاتا ہے, تو پبلک کو وہ کام نظر آنے لگ جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یار یہ کام اچھا ہے, اس کو کنٹینیو رہنے دیں. اب وہ ہمیں نکال بھی دیں, ہم ہمیں سے چھوڑ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ سسٹم وہ چلتا رہتا ہے. نہیں, وہ آپ نے یہ بڑی ضرورت بات کی, بیکاز میں جو آپ سے کہا تھا نا, میں نے دبئی میں جو سسٹم لگایا, اللہ نے مجھ سے کام کروایا جابز والا. میں کسی بھی جماعت کا نام نہیں یہاں پر لینا چاہتا, بٹ وہ ایک پرٹیکولر جماعت اس مسجد پہ قابض ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ قابض کہہ لیں یا ان کی انتظامیہ آ گئی, چلیں میں لفظ ڈفرینٹ کر لیتا ہوں فار دا سیک آف گڈ ریلیشنز. انہوں نے مجھے کہا ایک دن بلا کے کہ جی آپ نا جو بھی یہاں پر لوگوں کی, الحمدللہ اللہ کے کرم ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نے کوئی 18 سال میں کوئی اللہ نے میرے تھرو کوئی جو میرے پاس رجسٹرڈ تھے
کوئی 25-30 ہزار لوگوں کی جابس کرائیں گے, یعنی جو مجھ کو پتا تھا, جنہوں نے آگے مجھے فیڈ بیک دیا کہ یار ہماری جاب ہوئی, باقی کتنوں کی ہوئی مجھے نہیں پتا, آگے سے وایا کیا. تو میں سنگل ہینڈلی بیٹھ کر, میری وائف کہتی ہوتی تھی کہ یہ جمعہ میری سوکن بن گیا, کیونکہ جمعے والا دن چھٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, تو جمعے میں ہم یہ کام کرتے تھے. تو مذاقیہ مطلب بات کرتی. تو وہ اس نے نا مجھے بلایا, کہا جی آپ جتنی جابس ہوئی ہیں نا, آپ ہمارے اگلے الیکشن کے منشور کے لیے آپ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہم کرا رہے ہیں. اور میں نے انکار کر دیا, بیکاز اگین میرا نام نہ تھا, کہیں نہ ہونا چاہیے, نہ میں کرتا تھا کام کے لیے. انہوں نے مجھے ون فائن مارننگ, میں ایک کورس کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا 3 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے سوری, واپس آیا میں 2 مہینے بعد. تو مجھے کہا گیا جی کہ آپ کا آئندہ سے کل مسجد میں آپ نہیں آئیں گے, جو دوسرے صاحب ہیں نا وہ بیٹھا کریں گے, اب آپ کا آپ. تو وہ اچھا وہ کیوں ہوا کیسے کہ میں نے ایک دن میں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ یار اس بندے نے بیان دیا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ اس مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے اور میں کر رہا ہوں یہ کام, اور یہ فلانی جماعت جو ہے ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. میں نے سوچا یار بڑا ظلم کیا تم نے, تم نے 18 سال کی محنت جو ہے نا اس کو تم نے ننگا کر دیا. ٹھیک, تو آیا تو میں کہا جی آپ, اس بندے نے مجھے کہا یہ میری مسجد ہے, آج کے بعد تم اس مسجد میں مجھے نظر نہ آنا. اسی طرح اس نے مجھے کہا. میں نے کہا میری بات سن. میں نے کہا بھائی جان نہ مسجد آپ کے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے, یہ جس کی مسجد ہے نا اس کی جب تک مجھے اجازت تھی میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں. آج اگر وہ نہیں چاہتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن الحمدللہ جو پودا میں نے لگایا ہے نا اس کا پھل مجھے اس نے کھلانا ہے, اور وہ پودا آج بھی چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ والی بات ہے کہ وہ سسٹم اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر جب وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہوا نا وہ کام, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہاں پر کہ یار وہ کہاں ہے جو جابس میں ہیلپ کرتے تھے, کیوں نہیں ہے, کہ خیریت ہے, ان کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ زندہ ہے, مطلب وہ کیونکہ پھر سسٹم پوچھنا لگ گیا تھا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ